آپ کے ساتھ ہو. ہمارے لیے آج کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق اس کے 19ویں باب میں سے. اور دیکھو ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا, کیا استاد میں کون سی نیکی کروں تاکہ ابدی زندگی پاؤں؟ اس نے سے کہا کہ تو نیکی کی بابت مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے, لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر. اس نے ان سے کہا, کون سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا, ان پر, تو خون مت کر, زنا مت کر, چوری مت کر, جھوٹی گواہی نہ دے, اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر, اور تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر. اس نوجوان نے اس سے کہا, ان سب پر میں عمل کرتا آیا ہوں, اب مجھ میں کیا کمی ہے؟ یسوع نے اس سے کہا, اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اور اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں کو دے, تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا, اور آ کر میرے پیچھے ہو لے. مگر وہ نوجوان یہ بات سن کر غمگین ہوا اور چلا گیا, کیونکہ اس کی بہت دولت تھی. اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا دشوار ہے. اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو. سلسلے سے ہماری مسیح خداوند میں میرے عزیز بہن بھائیوں, آج ہم بڑی عقیدت, خوشی اور شادمانی کے ساتھ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ مقدس پادرے پیو کی یوم ولادت جو ہے وہ منا سکیں. تو آئیں بھرپور تالیوں میں ہم ایک دوسرے کو آج کی یہ یوم ولادت جو ہے وہ ایک دوسرے کو مبارک کرتے ہیں. بھرپور تالیوں کے ساتھ آج پورے کینٹ کو پتہ چلنا چاہیے کہ آج پادرے پیو کے ماننے والے, اس پر ایمان لانے والے اور اس کی عقیدت کرنے والے جو ہے اکٹھے ہوئے. بھرپور تالیوں کے ساتھ ہم یہ جو ہے وہ سالگرہ ایک دوسرے کو مبارک کہتے ہیں. آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ریورنڈ فادر اشرف گل کو, جو کینٹ پیرش کے پیرش پریسٹ ہیں, جنہوں نے آج کی اس روح پرور اور پرفضل عبادت کا اہتمام کیا ہے. تو آئیں بھرپور تالیوں میں ہم فادر جی کو اور سارے اس علاقہ کو جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ خدا آج کی اس پاک عبادت کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت برکات اور فضائے عطا کرے. جب میں مقدس پادرے پیو کی زندگی پر بیان و گیان کر رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ آج میں کون سا عنوان جو ہے آج اپنے لیے چنوں کہ میں اس پر بات کر سکوں. تو جب میں پادرے پیو کی زندگی پر ایک کتاب کا جو ہے وہ مطالعہ کر رہا تھا, اس میں مجھے ایک فریز, ایک جملہ جو ہے وہ نظر آیا جو پادرے پیو نے اپنی آرڈینیشن کے انویٹیشن پر لکھا تھا. میں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں یہی عنوان جو ہے آج کی
اس دھیان و گیان کے لیے جو ہے وہ اپنے لیے چنوں گا. اور وہ فریز، وہ جملہ وہ کیا ہے؟ ایک پاکیزہ کاہن اور مکمل ذبیحہ. یہ پادری پیو نے اپنے آرڈینیشن کے انویٹیشن پر جو ہے دعوت نامے پر یہ لکھا کہ ایک پاکیزہ کاہن اور مکمل ذبیحہ. جب ہم پادری پیو کی زندگی پر دھیان و گیان کرتے ہیں تو مقدس پادری پیو کا نام فرانسس تھا، فرانسسکو، اور یہ اٹلی کے ایک چھوٹے سے گاؤں پیٹرچینا میں پیدا ہوئے، اور ان کے والدین بڑے محنتی، ایماندار اور خدا ترس لوگ تھے. فرانسس کو بچپن ہی سے اپنا زیادہ وقت دعا اور دھیان و گیان میں گزارنا پسند تھا، اور یہ اکثر جب بھی اسے ڈھونڈنے نکلتے تو یہ گرجا گھر میں پائے جاتے، جہاں یہ ہمیشہ دعا میں وقت گزارتے، دعا میں رہتے، اور ہمیشہ خدا کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ ٹائم گزارنا انہیں بہت پسند تھا. اور 15 برس کی عمر میں انہوں نے کیپچن رہبانہ زندگی میں شمولیت اختیار کر لی. اور 9ویں شعر جب انہوں نے شروع کیا، 9ویں شعر جو ہے ایک ایسا سال ہے کہ جس میں مقدس فرانسس کی ساری زندگی پر، اس کی روحانیت پر جو ہے وہ دھیان و گیان کیا جاتا ہے، اور یہ سارا سال جو ہے اس میں گزارا جاتا ہے. اور فرانسس کا نام بدل کر پیو جو ہے وہ رکھ دیا گیا. اب فرانسس جو ہے وہ پیو کے نام سے جو ہے وہ جانا جانے لگا. خدا کا پادری پیو پر ایک خاص فضل تھا، کیونکہ وہ گھنٹوں دعا میں یسوع اور فرشتگان اور مقدسین سے باتیں کرتے رہتے تھے، اور اکثر ان کے برادران نے، ان کے بھائیوں نے انہیں یسوع کے ساتھ، فرشتگان کے ساتھ اور مقدسین کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا اور سنا. 1910 میں وہ کہانت کی خدمت پر جو ہے انہیں کے لیے مسا کیا گیا، اور جو عنوان میں نے آج کے لیے چنا ہے کہ ایک پاکیزہ کاہن اور مکمل ذبیحہ، یہ اس لیے اس نے اپنے آپ کو جو ہے یہ اپنے لیے یہ الفاظ چنے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا کے لیے قربان ہونے کے لیے پیش کر دیا. وہ اپنے اور لوگوں کے گناہوں کے لیے ہر روز اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے پیش کرتا ہے، تاکہ لوگ گناہوں سے توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع لائیں. اس لیے عزیز مومنین، ایک دن پادری پیو صلیب کے سامنے دعا کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے بدن میں، اپنے ہاتھوں پر، اپنی پسلی میں، اپنے پاؤں میں ایک تبدیلی دیکھی، اور وہ کیا تھی کہ مصلوب یسوع کے 5 زخم جو ہیں وہ اس کے جسم پر رونما ہوئے، ظاہر ہوئے. اور بعض اوقات ان زخموں کی اتنی شدت ہوتی کہ پادری پیو اپنی زندگی میں یہ محسوس کرتے کہ اب وہ زندہ نہیں رہیں گے، اب وہ خداوند میں سو جائیں گے، کیونکہ زخموں کی تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ وہ ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھتے اور کہتے کہ وہ شاید اب جو ہے وہ مر جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، خدا جو ہے وہ خداوند میں سو جائیں گے. ایک دن پادری پیو خداوند سے دعا کرتے ہیں اور خداوند سے کہتے ہیں کہ اے خداوند، میں تجھ سے ایک التجا کرتا ہوں کہ تو ان نشانات کو، ان زخموں کو میرے بدن سے غائب کر دے. اور پادری پیو کی یہ دعا سنی گئی، اور اس کے جسم سے، اس کے ہاتھوں سے، اس کی پسلی سے، اس کے پاؤں سے
یہ زخم غائب ہو گئے، لیکن زخموں کا جو درد تھا وہ ختم نہ ہوا۔ وہ ہمیشہ ان زخموں کے درد کو محسوس کرتے ہوئے، خاص طور پر جمعے کے روز اس درد کی شدت جو تھی وہ بڑھ جاتی تھی، اور پوپ جان پال دوم نے انہیں 1999 میں انہیں مبارک قرار دیا۔ اس کے بعد ان کی سادہ زندگی اور اعتراف کی نعمت سے ہزاروں زندگیاں جو ہے تبدیل ہوئی، اور پوپ جان پال دوم نے 2002 میں انہیں مقدس قرار دے دیا، اور اب وہ مقدس پادری پیو کے نام سے جو ہے وہ جانے جاتے ہیں۔ عزیز مومنین، مقدس پادری پیو کی زندگی میں تین چیزیں جو تھی وہ بڑی اہم تھی، نمایاں تھی، اور وہ کون سی؟ پہلا، پاک یوخرست۔ ان کی پاک یوخرست کے لیے بڑی عقیدت تھی، اور جب بھی وہ یوخرست کی قربانی گزرانتے تو وہ گہرے دھیان و گیان میں چلے جاتے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ وہ گھنٹوں گھنٹوں جو ہے وہ دھیان و گیان میں رہتے، اور ان کی یہ پاک یوخرست کی عبادت جو تھی وہ بہت لمبی ہو جاتی۔ اس لیے اس میں وہ خداوند کے زخموں کو محسوس کرتے ہیں، خداوند کی محبت کو محسوس کرتے ہیں، اس لیے ان کی زندگی میں یوخرست کے لیے بڑی محبت تھی۔ اور دوسرا، وہ اعتراف کے ساکرامنٹ کے لیے وہ گھنٹوں گھنٹوں جو تھے وہ بیٹھے رہتے تھے، اور اگر کوئی شخص اپنے گناہ چھپاتا تو پادری پیو ان کے گناہ انہیں بتا دیتے، اور ان کے گناہ بتاتے انہیں جھڑکتے کہ تم نے یہ گناہ چھپایا ہے، اور وہ ان سے بھی، ان گناہوں سے جو چھپاتے تھے ان سے بھی وہ معافی مانگتے تھے۔ اس لیے اعتراف جب وہ سنتے تھے، اس بنا پر انہیں رحم کا خادم جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ وہ رحم کا خادم ہے۔ اس لیے عزیز مومنین، تیسرا، ان کی مقدسہ مریم کے لیے بڑی عقیدت تھی، اور بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی مقدسہ مریم کے لیے محبت، عقیدت جو تھی، اس سے ظاہر ہوتی تھی کہ وہ 36 سے 40 گھنٹے جو تھے وہ روزے پڑھتے تھے، اور اس سے بڑھ کر ان کی مقدسہ مریم کے لیے عقیدت ظاہر ہوئی جب لردس کے مقام سے اٹلی، جب مقدسہ مریم کا جو ہے وہ اسٹیچو لایا گیا، مقدسہ مریم کا مجسمہ لایا گیا تو جہاز پر لایا گیا، اور جب وہاں اس کو رکھا گیا اور اس کے بعد واپس اسے لردس لے جانا تھا، تو جب اسے جہاز، اس مجسمے کو جہاز پر لے کر جا رہے تھے تو پادری پیو نے ماں سے کہا کہ اے ماں، تو یہاں سے مجھے شفا دیے بغیر ہی جا رہی ہے، اور پادری پیو نے جب یہ دعا کی تو پادری پیو جسے کینسر تھا اس کی ساری بیماری جو ہے وہ جاتی رہی۔ یہ مقدسہ مریم سے اس کی عقیدت تھی، یہ محبت تھی کہ مقدسہ مریم نے اس کی زندگی میں معجزہ کیا اور اسے صحت یابی جو ہے وہ عطا کی۔ عزیز مومنین، اب ہم دیکھیں گے کہ پادری پیو کے کچھ اقوال ہیں جو وہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس کی سینس ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کتابوں میں خدا کو تلاش کرتے ہیں، دعا میں خدا کو پاتے ہیں، دعا خدا کے دل کو کھولنے والی چابی ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا کے دل کا دروازہ کھولتے ہیں، اور خدا ہماری دعاؤں کو، ہماری التجاؤں کو جو ہے وہ سنتا ہے، انہیں قبول کرتا ہے اور انہیں پورا کرتا ہے۔ دوسرا، وہ کہتے ہیں کہ دعا کرو
امید رکھو، فکر مند نہ ہو، فکر مند ہونا بیکار ہے۔ خدا بہت مہربان اور ہر دعا سنتا ہے۔ بہت دفعہ ہم دعا کر لیتے ہیں، ہم خدا کے حضور دعا کرتے ہیں، مناجات پیش کرتے ہیں، لیکن بعد میں ہم کہتے ہیں جی چلو جی دعا کیتی تے ہے بھی یہ سنیں گے تو ٹھیک نہیں تو نہ سے۔ تو پادری پیو کہتے ہیں کہ دعا کرو اور فکر مند نہ ہو۔ فکر مند ہونا بیکار ہے کیونکہ خدا مہربان ہے اور وہ ہر دعا کو سنتا ہے۔ اور ہم گیت بھی گاتے ہیں کہ خداوند سنتا ہے دعا، خداوند دیتا ہے جواب، اور خداوند رہتا ہے ہر دم اپنے ہی لوگوں کے ساتھ۔ جب خدا ہمارے ساتھ ہے، جب خدا ہماری طرف ہے، تو ہمیں کسی چیز کا جواب و ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے مقدس پادری پیو کہتے ہیں کہ دعا کرو اور امید رکھو اور فکر مند نہ ہو۔ پھر وہ کہتا ہے کہ شک کرنا خدا کی سب سے بڑی توہین ہے، کہ اگر ہم مناجات بھی کر لینے ہاں، دعا بھی کر لینے ہاں، اپنے کاہناں نو دعا واسطے بھی کہہ دیتا ہے، لیکن پھر بھی ساری زندگی سے شک کے تو پھر اسے خدا بھی توہین کرنی ہے۔ اس لیے مقدس پادری پیو کہتے ہیں کہ شک کرنا خدا کی سب سے بڑی توہین ہے، اس لیے اپنی زندگی میں کبھی شک کو جگہ نہ دیں۔ ایمان سے بھرپور ہو، ایمان سے لبریز ہو، تو خدا آپ کے ایمان کے وسیلہ سے آپ کو برکات عطا کرے گا۔ اسی لیے بیان کیا گیا ہے کہ ایمان سے صادق زندہ رہے گا، ایمان سے برکت ملے گی، ایمان سے جو ہے وہ صادق جو ہے وہ زندگی کی بھرپوری پائے گا۔ پھر پادری پیو کہتے ہیں کہ حلیمی سچائی ہے اور سچائی جو ہے وہ عاجزی ہے۔ فراخ دلی وہ پیمانہ ہے جس سے خدا انصاف کرتا ہے۔ اگر ہم فراخ دل ہے، پیار کرنے میں، قبول کرنے میں اور دوسروں کے ساتھ اتحاد اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے میں، تو خدا انصاف جو ہے وہ کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ فراخ دلی کے ساتھ ایک دوسرے کو قبول کرنا ہے، معاف کرنا ہے، محبت کرنی ہے، تاکہ ہم خدا جو ہے وہ جو انصاف کرنے والا ہے ہمیں برکت اور فضل جو ہے وہ عطا کرے۔ پادری پیو جو ہے وہ ہمیں، جو اس کے ماننے والے ہیں، اس کی عقیدت کرنے والے ہیں، جو ہم مسیحی ایماندار ہیں، وہ ہمیں روحانی زندگی گزارنے کے کچھ اصول جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اور وہ اصول کون سے ہیں؟ پہلا، پادری پیو کہتے ہیں کہ ہر مسیحی کو ہفتہ میں ایک بار اعتراف ضرور کرنا چاہیے۔ کلیسیا میں کہتے ہیں کہ کم از کم 5 کا بھی ٹائم جو ہے اعتراف کرو، لیکن پادری پیو کہتے ہیں کہ ایک مسیحی کو سچا اور سچا یسوع کا شاگرد بننے کے لیے اسے ہر ہفتے میں ایک بار اعتراف کرنا جو ہے وہ ضرور ہے۔ پھر پادری پیو کہتے ہیں کہ ہر مسیحی کو ہر روز پاک شرط لینی چاہیے۔ خدا یسوع سے کہتے ہیں کہ جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ اور پادری پیو کہتے ہیں کہ ہم مسیحیوں کو ہر روز پاک شرط جو ہے وہ لینی چاہیے۔ ہر مسیحی کو کلام مقدس جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، کہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور عزیز مومنین، یہ میرا ایمان ہے کہ جب جب ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھرانوں میں خدا کا کلام کھلتا ہے، خدا کا کلام پڑھا جاتا ہے، تو خدا کی برکتوں کے خزانے ہمارے لیے کھلتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ خدا کا کلام اپنے گھروں میں کھولیں، اسے پڑھیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے، یہ ہمارے لیے زندگی
جب یسوع نے تعلیم دی تو بہت سارے شاگرد کہتے ہیں کہ یہ تو سخت تعلیم ہے، یہ کون سن سکتا ہے، کون برداشت کر سکتا ہے. اور لکھا ہے کہ بہت سارے شاگرد یسوع کو چھوڑ کر چلے گئے اور خداوند نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ کیا تم بھی مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ تو پطرس کہتا ہے کہ اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں. اس لیے یہ زندگی کا کلام ہے اور اس زندگی کے کلام کو ہمیشہ اپنے گھر میں کھولیں اور اس سے برکت پائیں. اور میں نے کہا کہ یہ میرا ایمان ہے کہ جب جب آپ خدا کا کلام اپنے گھروں میں کھولیں گے تو خدا کی برکتوں کے خزانے آپ کے لیے کھولیں گے. خدا اپنی رحمتوں کے دروازے جو ہے وہ آپ کے لیے کھولے گا. اس کے ساتھ ساتھ مقدس پادری پیو کہتے ہیں کہ ہر مسیحی اپنی دعائیا زندگی میں مضبوط ہو. دعا جو ہے یہ خدا سے بات چیت کرنے کا ذریعہ ہے، ایک مکالمہ ہے. اسی لیے تسالونیکیوں کی کلیسیا کے پہلے خط میں مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ بلا ناگا دعا کرو. جب ہم بلا ناگا دعا کریں گے تو ہمارا تعلق جو ہے وہ خدا کے ساتھ رہے گا اور خدا ہمیں ضرور جو ہے وہ برکت اور فضل بھی عطا کرے گا. مقدس پادری پیو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اپنے ضمیر کا امتحان کریں. سونے سے پہلے اپنی ضمیر کا امتحان کریں کہ میں نے دن کیسے گزارا ہے، کیسے میں نے دوسروں کے ساتھ میں کیسے ملا ہوں، کیسے میں نے ان کے ساتھ برتاؤ کیا ہے. تو پادری پیو کہتے ہیں کہ اپنے ضمیر کا امتحان لیں. زندگی میں جو خامیاں ہیں ان کی صلاح کریں. ہم دوسروں کی صلاح کرتے ہیں، دوسروں کو ٹھیک کرتے ہیں، لیکن پادری پیو آج ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پہلے اپنی صلاح کرنی ہے، اپنی زندگی پر جو ہے وہ دھیان و گیان کرنا ہے، اپنے ضمیر کا امتحان کرنا ہے. جو خامیاں میری زندگی میں ان کی صلاح کروں، نہ کہ میں دوسروں میں کیڑے نکالوں. اور اگر میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہوں، اپنے آپ کو درست کرتا ہوں، تو دوسرے جو ہے وہ خود جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اس لیے عزیز مومنین، آج کی جب ہم نے پہلی تلاوت سنی تو آج کی پہلی تلاوت میں مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ آئندہ سے کوئی مجھے تکلیف نہ دے کیونکہ میرے بدن پر یسوع کے نشان لگے ہوئے ہیں. عزیز مومنین، مقدس پالوس رسول ان نشانات کو کیسے بیان کرتا ہے؟ مقدس پالوس رسول جہاں کہیں گیا وہاں اسے جھوٹے استادوں کا سامنا کرنا پڑا جو غیر قوموں کے ایمانداروں کو جو ہے وہ ورگلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ یہ رسول نہیں، یہ خدا کی طرف سے نہیں، اور جو فضل کا پیغام یہ کہتا ہے یہ اس کا نہیں ہے، یہ جھوٹ کہتا ہے. وہ شک کرتے ہیں، لیکن مقدس پالوس رسول بتاتا ہے کہ یہ پیغام صرف یہی نہیں ہے جو میں نے تمہیں سنایا ہے. یہ پیغام جو میں نے تمہیں سنایا ہے میں اسے جیا ہوں اور میں نے اس کے وسیلے سے دکھ بھی اٹھایا ہے. اور وہ زنجیروں میں باندھا گیا، اسے قید خانے میں ڈالا گیا، اسے کوڑے مارے گئے اور اس پر طرح طرح کا جو ہے وہ ظلم کیا گیا. جب ہم نشان کا ذکر سنتے ہیں جسے زخم بھی کہا گیا ہے، جسے اسٹگماٹا بھی کہا گیا ہے، یہ یونانی زبان میں سے جو ہے اسے لیا گیا ہے. اور یہ اسٹگماٹا نشان جو ہے اسے یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب ایک غلام اپنے مالک سے بھاگ کر کہیں اور چلا جاتا ہے تو اسے پکڑ کر واپس لایا جاتا ہے، اور جب اسے واپس لایا جاتا ہے تو اس کے ماتھے پر جو ہے وہ ایک نشان لگا دیا جاتا ہے کہ اب یہ غلام ہمارا ہے، اب اس کا تعلق ہم سے ہے، اس لیے یہ اب اور کہیں نہیں جائے گا بلکہ اب یہ غلام ہمارا ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ ہم سے ہے. دوسرا کہ جب
یہ جو فوجیوں کی کمپنیز ہوتی تھی، جب یہ کسی علاقے میں جاتے تھے تو ان کا جو کمانڈر ہوتا تھا، ان کے کمانڈر کا نام جو ہے وہ ان کے ماتھوں پر لگایا جاتا تھا کہ ان کا تعلق کس کمپنی سے ہے، ان کا کمانڈر جو ہے وہ کیا کون ہے، اور اس طرح ان کے ماتھوں پر ان کے کمانڈر کے نام کا ٹیٹو جو ہے وہ لگا دیا جاتا تھا۔ اور یہ ایشیا مائنر میں اور رومی سلطنت میں یہ چیزیں جو تھی عام تھی، یہ رومی سلطنت میں اور ایشیا مائنر میں یہ چیزیں عام تھی۔ جو لکھا ہے یہ میری اپنی زندگی میں حقیقی ہے، یہ مقدس پالوس رسول بیان کرتا ہے، جو میرا جسم پڑے وہ میرے زخموں کو جو ہے وہ دیکھ لیں، انہیں دیکھیں۔ اس لیے مقدس پالوس رسول کہتا ہے کہ جو میں نے دکھ اٹھائے ہیں، جو میں نے مصیبتیں سہی ہیں، میں زنجیروں میں باندھا گیا ہوں، یہ نشان جو میرے بدن پر لگائے گئے ہیں یہ یسوع پر ایمان لانے کے وسیلے سے لگائے گئے ہیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ آئندہ سے کوئی مجھے تکلیف نہ دے، کیونکہ یہ زخم، یہ تکلیفیں، یہ نشان جو میرے بدن پر لگائے گئے ہیں یہ یسوع کے لیے جو ہے وہ لگائے گئے ہیں، کیونکہ اب میں یسوع کا ہوں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میرے بدن پر یہ نشان جو ہے وہ لگائے گئے ہیں۔ آج خداوند یسوع مسیح جب ایک نوجوان خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں کیا کروں کہ میں نیکی کر سکوں، تو خداوند یسوع مسیح جو ہے اسے کہتا ہے کہ جو حکم دیے گئے ہیں ان پر عمل کر، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میں کرتا آیا ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جا اور اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں میں تقسیم کر۔ اور بیان کیا گیا ہے کہ جب اس نے خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا کہ اپنا سب کچھ بیچ ڈال، تو وہ غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ اس کی بہت دولت تھی۔ عزیز مومنین، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے دولت مند کے گزر جانے سے احسان پر ہے، ایزی ہے۔ جب ہم سوئی کے ناکے کا ذکر سنتے ہیں، دی آئی آف دا نیڈل، اور سوئی کا ناکا جو ہے اس کا ذکر سنتے ہیں، تو ہمیں یروشلم کی طرف جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ یروشلم کا ایک پھاٹک تھا، اور یروشلم کے پھاٹک میں ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جسے سوئی کا ناکا جو ہے وہ کہا گیا ہے، کہ جب رات کو پھاٹک جو ہے وہ بند ہو جاتا تھا تو وہ چھوٹا دروازہ جو ہے وہ کھول دیتے تھے تاکہ اس میں سے آیا جایا جا سکے۔ لیکن جب تاجر اونٹوں پر سامان لے کر آتے تھے تو وہ اس چھوٹے دروازے سے اونٹ جو تھے وہ نہیں گزر سکتے تھے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اونٹ کو وہاں بٹھاتے تھے اور اس کے اوپر سے سارا سامان پہلے اتارتے اور اونٹ کو جو ہے وہ اس چھوٹے دروازے سے گزار کر یروشلم کے اندر لے کر جاتے تھے، اور پھر سامان کو باری باری اندر لے کر جاتے تھے۔ اور اس طرح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک لگا ہوا جو اونٹ ہے وہ اس دولت مند کی مانند ہے جس کے پاس بہت ساری دولت ہے۔ اونٹ تو گزر سکتا ہے لیکن دولت مند جو ہے اس دروازے سے نہیں گزر سکتا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ایک دولت مند جو ہے وہ نہیں گزر سکتا، ایک اونٹ جو ہے وہ سوئی کے ناکے سے جو ہے وہ گزر سکتا ہے۔ پترس کہتا ہے کہ اے خداوند ہم نے تو سب کچھ چھوڑا ہے تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جس نے میری خاطر سب کچھ چھوڑا ہے اسے آئندہ زندگی میں اس سے زیادہ ملے گا اور اسے ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ عزیز مومنین، خداوند یسوع مسیح ہمیں جو ہے وہ اپنے عزیزوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو جو ہے وہ رد کرنے یا ترک کرنے کے لیے نہیں کہتے ہیں، بلکہ
خداوند یسوع مسیح آج ہم سے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یسوع کے سچے اور سچے شاگرد بننا ہے، اس کے پیروکار بننا ہے، تو ہمیں انہیں رد نہیں کرنا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو رد نہیں کرنا ہے، انہیں ترک نہیں کرنا ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا مکمل لگاؤ جو ہے وہ یسوع کے ساتھ ہونا ہے. ہمارا ہارٹ جو ہے، ہمارا دل جو ہے وہ تقسیم نہیں ہونا چاہیے کہ ایک میرا پاؤں ایک کشتی میں ہے اور دوسرا دوسری کشتی میں نہیں. دو کشتیوں کے ہمیں سوار نہیں ہونا ہے کہ ہم نے یسوع کی طرف بھی آنا ہے اور دوسری طرف بھی بھاگنا ہے، نہیں. خداوند یسوع مسیح آج ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مکمل لگاؤ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہونا چاہیے. دوسرا، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کو اول درجہ دیں، اول درجہ دیں. دوسری چیزیں سیکنڈری ہیں، دوسرے درجے پہ ہیں، لیکن یسوع ہماری زندگی میں اول درجہ رکھے، اولیت اسے ملنی چاہیے. اس لیے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ آج ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں. تیسرا، خداوند یسوع مسیح آج ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں اور اپنے پیاروں سے خداوند یسوع مسیح کو زیادہ پیار کریں. اور چوتھا اور آخری، خداوند یسوع مسیح ہم سے کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کریں، اپنی مانند پیار کریں. تو اس لیے عزیز مومنین، آج جب ہم اس بات کی عبادت میں شامل ہیں تو آج کا یہ لتوریہ کلام ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی دعائیہ زندگی میں مضبوط ہوں، خدا کا کلام پڑھیں اور خداوند کی دی ہوئی اس قربانی میں ہمیشہ شامل ہوں تاکہ ہم اس سے زندگی پائیں، کثرت سے پائیں. آج میری دعا ہے کہ جب ہم سب اس پاک عبادت میں شامل ہیں تو میری دعا ہے کہ آج کی اس عبادت کے وسیلہ سے، آج کے اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو، آپ کے خاندانوں کو ڈھیروں اور لاکھوں برکتیں عطا کرے. مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے